پیدائشی ہو کر بھائی نہیں بن پاتے، ایک ماں سے ایک باپ سے ہو کر ہم ان محبتوں کو قائم نہیں رکھ پاتے، اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ایمان کی کمی ہے۔ اسلام پورے طور پر ہمارے قلب میں داخل نہیں ہوا، جس کی وجہ سے اس کی برکتیں دیکھنے کو نہیں مل پاتی۔ عزیزان گرامی، یہ ہے دلوں کی سختیاں جو آج کھٹائی اتنی پیدا کر چکی ہے کہ تقریبات میں بہت سارے معاملات میں ایسی شکایتیں ہمارے پاس آتی ہیں۔ حد تو یہاں ہو گئی، بھائی بہن تو ٹوٹے ہی ٹوٹے، کئی مائیں یہاں شکایت لے کر کے آتی ہیں، میرا بیٹا مجھے گھر سے باہر کیا ہوا ہے۔ یہ کہیں دور کی باتیں یا واقعات نہیں، آپ کے اپنے علاقے میں ایسی کئی مثالیں ہیں، آپ کے اپنے علاقے کی کئی ایسی مثالیں ہمارے پاس، ایسی عورتوں کے مقدمے بھی ہیں۔ بیٹا دندناتا ہوا گھوم رہا ہے، اپنی بیوی کے ساتھ ہے، بیوہ ماں کو رکھنے کے لیے تیار نہیں، اور وہ عورت اپنی بیٹی کے گھر رہنے کے 4 دن جاتی ہے اور کہیں 4 دن کسی اور جگہ پر۔ یہاں پر بھی ہمارے پاس ایسی حالات آئے، کہاں ہم دور واقعات کو سنائیں آپ کو، یہ تو منظر آنکھوں کے سامنے ہے، پھر ہم کس طرح کے اسلام اور کس طرح کے ایمان کو اپنائے ہوئے ہیں۔ عزیزان گرامی، ان گھروں پر اللہ اور اس کے فرشتوں اور تمام نبیوں کی لعنت ہوتی ہے جن گھروں میں رشتہ داریوں کو ختم کر دیا گیا ہے۔ اور یہ حدیث پاک میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے قطع تعلق کیا قیامت کے دن اللہ اس سے بے تعلق ہوگا، قطع فرما دے گا، اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ ان تمام چیزوں کو اہمیت دو اور معافی طلب کرنے میں کوئی حرج نہیں، جوڑنے کی کوشش کرو، توڑنے کی نہیں۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بشروا ولا تنفروا یسروا ولا تعسروا، لوگوں کو خوشخبریاں زیادہ سناؤ، نفرت کی باتیں مت کرو، لوگوں کو آسانیاں زیادہ دکھاؤ، مشکلات میں مت ڈالو۔ یہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ یہاں لوگ نفرت کی باتیں زیادہ کرتے ہیں۔ شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، وہ جھوٹ جو 2 لوگوں کو ملا دے اس سچ سے بہتر ہے جو 2 لوگوں کو دور کر دے۔ حالانکہ جھوٹ تو جھوٹ ہے، گناہ ہے۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک بادشاہ یہ بات انہوں نے اس وقت کہی تھی جو ابھی میں نے کہا، ایک قیدی کو لایا گیا، اس کا کچھ جرم تھا تو بادشاہ کے دربار میں لایا گیا اور اس کو موت کی سزا سنا دی گئی۔ جلاد کو بلایا گیا اور جب اس کو سولی پر لٹکایا جانے والا تھا تو وہ کچھ بڑبڑ کرنے لگا، کیا کہ بادشاہ کو خوب گالیاں دینے لگا، اچھی خاصی گالیاں دے دی، مرنا تو ہی ہے، مار رہا ہے تو دل کی بھڑاس کیوں نہ نکال لوں۔ کسن نوری مغلوب یسول علی القلب، شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایسے ہی جیسے کتا بلی کو دوڑاتا ہے، جب پھنس جاتی ہے اخیر میں تو وہ حملہ کر دیتی ہے کتے پر، عاجز بلی کتے پر حملہ کر ہی دیتی ہے۔ وہ قیدی بادشاہ کے متعلق گالیاں بکنے لگا، اب ویسی بھی پھانسی ہو رہی ہے، 2-4 جملے بول کے ہی مروں۔ سامنے بہت سارے وزیر بھی کھڑے تھے، کچھ لوگ سن رہے تھے۔ ایک وزیر نے سنا کہ گندی گالیاں بادشاہ کی شان میں دے رہا ہے، بادشاہ کو بھی محسوس ہوا کہ کچھ تو بولا اس نے، جلاد کو رکوا دیا، روکو کیا کہہ رہا ہے وہ؟ تو ایک وزیر آگے بڑھا بادشاہ کے دربار کا، اس نے آگے بڑھ کر کے کہا، بادشاہ سلامت، یہ آپ کی عزت اور آپ کی محبت کی تعریف کر رہا ہے، آپ کے دربار کے قصیدے پڑھ رہا ہے، کیا ایسی سلطنت کہیں دیکھی نہیں جہاں انصاف کا اعلیٰ اور انصاف عدل کا تقاضا پورا کرنے والا شہنشاہ بیٹھا ہوا ہے۔ ایک وزیر نے یہ بات بادشاہ کے سامنے کہی، حقیقت میں کیا تھا؟ یہ جھوٹ تھا۔ دوسرا ایک وزیر تھا، وہ بڑھ کر کے آیا، بادشاہ سلامت، یہ وزیر جھوٹ بول رہا ہے آپ کا، ایسا نہیں ہوا ہے، اس قیدی نے آپ کو بہت بری گالیاں بکی ہیں، بہت برا کہہ رہا تھا،
बादशाह ज़ीरक और अक्लमंद और कोई आम आदमी नहीं था, नेक व सालेह परहेजगार। तो बादशाह ने उसी वक्त पहले वाले वजीर की बात को एक्सेप्ट किया। कैदी ने क्या कहा था, गालियां ही बकी थी, लेकिन पहले वाले वजीर ने कहा कि बादशाह सलामत, वो आपकी तारीफ कर रहा था। बादशाह को यह भी मालूम था कि उसने गालियां ही बकी हैं, उसके बावजूद पहले वाले वजीर की बात को एक्सेप्ट करके एक तारीखी जुमला उसने कहा था, जिसको शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने लिख दिया किताब में। बादशाह ने कहा, ए वजीर, वो झूठ जो किसी की जान को बचाए उस सच से बेहतर है जो फितने को उठाए। तूने अगरचे सच कहा है लेकिन एक जान चली जाएगी, और इसने झूठ कहा लेकिन हम दोनों को जोड़ने के लिए कहा है। बादशाह के दिल में नरमी तो आई गई, उस कैदी के मुतालिक रहम तो आ ही जाएगा। इसने जो किया अगरचे झूठ बात थी, लेकिन ये हम दोनों के दिलों को नरम करने के लिए कहा। मैं तेरे सच से इसके झूठ को बेहतर समझता हूं, इस कैदी को आजाद किया जाएगा। ये शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हमें इस बात की इजाजत दी गई। हां, झूठ ना कहें, झूठ इस लफ्ज को मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं,